بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی اور اجر و ثواب کو حاصل کرنے کا عظیم ترین موسم ہے۔ یہ روزوں کا مہینہ ہے اور اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت سی خصوصیات کی بنا پر افضل ترین مہینہ قرار دیا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس مہینے کی ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بہت سے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں، مگر یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جن زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے، بھلائی کے کام پر آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے، اپنی برائی سے رک جا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ جنت میں داخل کرے گا، چاہے اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا۔ حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا، کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فضیلت اور قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ یعنی اس امت کے اعمال خیر کے متعلق عام قانون الہی یہی ہے کہ ایک نیکی کا اجر و ثواب اگلی امتوں کے لحاظ سے کم از کم 10 گنا ضرور دیا جائے گا، اور بعض اوقات عمل کرنے کے خاص حالات اور اخلاص وغیرہ کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ عطا ہوگا، یہاں تک کہ بعض نیک بندوں کو ان کے نیک اعمال کا اجر و ثواب 700 گنا عطا فرمایا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس عام قانون رحمت کا ذکر فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے الگ ہے، وہ بندہ کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب دوں گا۔
میرا بندہ میری رضا اور خوشی کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، لہذا میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی اس قربانی کا صلہ دوں گا۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنی مالکوں اور مولا کی بارگاہی میں حضوری اور شرف باریابی کے وقت۔ اور قسم ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ کے یہاں روزہ دار کے منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے۔ اور روزہ دنیا میں شیطان اور نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ وہ بیہودہ اور فحش باتیں نہ بکے، شور و شغب نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی اس سے گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔